قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قسط نمبر 4 بقایا اردو زبان میں شجر ممنوع کی تفصیل۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ انگور کا تھا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شبی جادہ بن حبیرہ، محمد بن قیس اور سدی سے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ وہ درخت گندم کا تھا، اور ابن رابن عباس، حسن بصری، وہب بن منبع، عطیہ کوفی، ابی مالک، محرب بن دثار اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے بھی یہی مروی ہے کہ وہ گندم ہی تھی۔ اور وہب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس درخت کا ایک ایک پھل اور دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے میٹھا، اور سوری رحمۃ اللہ علیہ ابی حسین سے، وہ ابی مالک سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں کھجور کے درخت سے ممانعت کی گئی تھی۔ اور ابن جریر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ زیتون کا درخت تھا، اور قتادہ اور جریج کا بھی یہی قول ہے، اور حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت تھا جس کے کھانے سے انسان ناپاک ہو جائے، اور ناپاک آدمی جنت میں کہاں برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ اختلاف قریبی ہیں، اور اللہ عز و جل نے اس کے ذکر اور اس کے متین کرنے کو مبہم رکھا کہ وہ کون سا درخت تھا۔ اگر اس کے ذکر کرنے میں مصلحت اور فائدہ ہوتا تو ہم کو ضرور بتا دیا جاتا، جس طرح دوسرے بعض چیزوں کو بھی قرآن میں مبہم رکھا گیا۔ اس کے علاوہ اس بارے میں بھی علماء کا اختلاف رہا ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام داخل کیے گئے تھے اور جنت آیا آسمان میں تھے یا زمین میں تھی، تو یہ اختلاف بھی ایسا ہے جس سے نکلنا اور اس کا حل کرنا مناسب ہے۔ تو لیجیے سنیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت آسمان میں تھی یا زمین میں؟ اس میں جمہور علماء کا یہ فرمان ہے کہ وہ آسمان میں تھی، اور جنت الماوی دائمی تھی، جس کا نام قرآن میں بھی لیا گیا ہے، اس لیے کہ ظاہری آیات اور احادیث نبویہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ترجمہ: اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اس آیت میں الجنت پر الف لام داخل کیا گیا ہے، یہ عمومیت کے لیے بھی نہیں اور نہ موعود لفظی کے لیے ہو سکتا ہے، تو ہر حال میں یہ موعود ذہنی کے لیے ہوگا، اور وہ شرعاً جنت الماوی کی جگہ ہے۔ اور یہ بات موجودہ تورات میں صراحتاً مذکور ہے، اور اس مسئلے میں جن اسلاف علماء کا اختلاف ہے وہ ابو محمد بن حزم نے کتاب الملل والخلل میں، اور ابو محمد بن عطیہ نے اپنے تفسیر، اور ابو عیسیٰ رمانی نے اپنے تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اور جمہور سے پہلا قول یہ منقول ہے کہ وہ جنت اصل ہے اور آسمان میں ہے، اور ابو القاسم الغلب اور قاضی ماوردی نے اپنے تفسیر میں فرمایا کہ وہ جنت جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا، اس میں اختلاف ہے، آیا وہ دائمی جنت تھی یا اللہ تعالیٰ نے اس کو عارضی بنوایا تھا اور اس کو آزمائش و امتحان کی جگہ بنایا تھا، اور وہ دائمی جنت نہیں جو ہمیشگی بدلے کا گھر ہے۔ اور یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی، اس لیے کہ اس سے نیچے اتارا گیا تھا، اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے وہ زمین میں تھی، اس لیے کہ اس میں دونوں سے امتحان لیا گیا کہ درخت مخصوص سے روکا گیا، اور آزمائش کا گھر زمین ہے، اور یہ ابن یحییٰ کا قول ہے، اور یہ ابلیس کو سجدہ کرنے کے حکم سے بعد کی بات ہے، واللہ اعلم۔ تو یہ کلام 3 اقوال پر مشتمل ہے، اور قاضی ماوردی کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بارے میں توقف کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ابو عبداللہ رازی نے اپنے تفسیر میں 4 اقوال نقل کی ہیں، 3 تو وہ جو ماوردی نے ذکر کی ہیں، اور چوتھا توقف کا ہے۔
اور یہ قول بھی ہے کہ وہ جنت ہیں تو آسمان میں، لیکن وہ دائمی نہیں تھی بلکہ عارضی تھی۔ اس کو ابو جبائی سے روایت کیا گیا ہے۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت زمین پر ہی تھی، ان کی طرف سے ایک سوال ہوتا ہے جو لائق جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابلیس نے جس وقت سے سجدہ کرنے سے منہ موڑا تو اللہ عز و جل نے اس کو اپنے بارگاہ الہی سے دھتکار دیا اور اس کو وہاں سے اترنے اور نکل جانے کا حکم فرمایا۔ اور جاننا چاہیے کہ یہ حکم شرعی نہ تھا جس کی مخالفت ممکن ہو، بلکہ یہ حکم تکوینی تھا جو ہر صورت میں ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شیطان کو یہ نکلنے و اترنے کا حکم فرمانا حکم تکوینی تھا۔ فرمایا نکل اس جنت سے حقارت زدہ ہو کر، اور فرمایا اتر جا اس جنت سے پس تیرے لائق نہیں کہ اس میں بڑائی کرے، اور فرمایا نکل اس سے بے شک تو مردود ہے۔ اور مذکورہ آیات میں فیہا یا منہا کے ضمیر جنت کی طرف یا آسمان کی طرف یا اس کے مرتبہ کی طرف لوٹ رہتے ہیں، اور ہر صورت میں حکم تکوینی تقاضا کرتا ہے کہ جہاں سے اس کو دھتکار دیا گیا وہاں یہ نہیں ٹھہر سکتا، نہ بطور ٹھہرنے کی اور نہ بطور گزرنے کی۔ تو اب غور کریں، ان قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یعنی شیطان اور امی حوا و آدم علیہ السلام کا اجتماع ہوا ہے، کیونکہ آیات میں ہے کہ اس نے آدم کو وسوسے میں ڈالا اور یوں خطاب کیا، ترجمہ کیا میں تم کو دائمی زندگی دینے والا درخت نہ بتاؤں، اور ایسے بادشاہی والا جو کبھی فنا نہیں ہوگی؟ اور شیطان نے کہا، ترجمہ تمہارے پروردگار نے نہیں منع کیا تم کو اس درخت سے مگر صرف اس واسطے کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور دونوں کو قسم اٹھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کے لیے خیرخواہوں میں سے ہوں۔ پھر دونوں کو دو کی راہ پر ڈال دیا۔ تو ان آیاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ابلیس ان کے ساتھ پھر بھی ان کے جنت میں اکٹھا ہوا۔ تو اس اشکال کا جواب یوں بھی دیا گیا ہے، وہ وہاں سے گزر سکتا تھا، ٹھہر نہیں سکتا تھا، لہذا گزرنے میں اس نے بہکایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں کو وسوسے میں مبتلا کیا، آسمان کے نیچے ان کو ورغلایا۔ لیکن ان تینوں جوابات میں کچھ نظر لچک ہیں، واللہ اعلم۔ اور وہ لوگ جو زمین پر جنت ہونے کے قائل تھے، جن کی طرف سے مذکورہ سوال و اعتراض بھی ہوا، وہ زمین پر جنت ہونے کی یہ دلیل بھی دیتے ہیں جس کو عبداللہ بن الامام احمد نے زیارات میں حدبہ بن خالد سے اور حدبہ نے حماد بن مسلم سے، انہوں نے حمید سے، حمید نے حسن بصری سے، حسن نے یحییٰ بن حمزہ سعدی سے، یحییٰ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت وفات قریب آن پہنچا تو ان کو جنت کے انگور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو آپ کے بیٹے اس کی تلاش میں نکلے۔ راستے میں ان کو فرشتے ملے تو فرشتوں نے پوچھا، اے اولاد آدم، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد معظم کو جنتی انگور کی خواہش پیدا ہوئی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، بس تم آدم کو کافی ہو گئے۔ تو سب واپس لوٹے تو فرشتوں نے روح قبض کر لی، پھر فرشتوں ہی نے غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پیچھے فرشتوں نے صفیں مرتب کی، پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا، پھر اولاد کو کہا یہ تمہارے سنت طریقہ ہے تمہارے مردوں کے لیے۔ اور اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اگر زمین پر جنت نہ ہوتی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جنتی انگور کی تلاش میں زمین پر کیوں پھرتے، واللہ اعلم۔ اور جن علماء کا یہ فرمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت زمین پر تھی، ان کی طرف سے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی
جنت میں رہو، تو یہاں اس آیات میں الجنت کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس پر الف لام داخل کیا گیا ہے، جبکہ اس کا کوئی موعود پہلے نہیں گزرا جس سے کوئی متین جنت مراد لی جائے، لہٰذا یہ الف لام متین طور پر عہد ذہنی کے لیے ہوگا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ یہاں صراحتاً کسی خاص جنت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس بارے میں سیاق و سباق کے کلام سے کچھ روشنی پڑتی ہے، اور اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین میں پیدا کیے گئے، اور پھر کہیں یہ ذکر بھی نہیں ہے کہ پھر ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت زمین ہی پر تھی، اور البتہ اور الجنت میں الف لام سے مراد بھی زمین جنت ہیں، اور ہاں یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا بھی زمین پر رہنے کے لیے کیا گیا تھا، جس کے قرآن کریم نے بیان کیا ترجمہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس خیال کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن حکیم میں دوسری جگہ پر آیا ہے، ترجمہ بے شک ہم نے ان دونوں کی اس طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، اور یہاں بالکل ظاہر ہے کہ جنت سے مراد زمین کا باغ ہے، تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جنت ہے، کیونکہ اس آیات میں بھی الجنت پر الف لام ہے، اس کا کوئی موعود لفظی نہیں گزرا، بلکہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موعود ذہنی کے لیے ہے اور اس سے مراد باغ ہیں۔ تو ان دلائل کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت زمین تھی، لیکن اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو یوں کیوں حکم دیا گیا کہ جنت سے اتر جا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آیات اور حکم آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح تو قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، لیکن وہاں یہ مراد نہیں ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا اتر، اور یہ حکم تب ہوا جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں تھے اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی تھی اور پانی زمین کی سطح سے خشک ہو چکا تھا، تو پھر حکم خداوندی نازل ہوا کہ زمین پر اترو اور اپنے ساتھیوں کو بھی اتارو، اور تم اور ان پر خداوند قدوس کی برکتیں۔ کہانی میں آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی طرح قرآن کریم میں دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہو رہا ہے اہبطوا مصرا کے شہر میں اترو، اور قرآن میں ایک اور جگہ یہی الفاظ آیا ہے، یعنی بعضی پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، اور قرآن کریم کے علاوہ احادیث اور لغت میں بھی یہ لفظ بہت جگہ آیا ہے، لیکن یہ معنی مراد نہیں لیا گیا ہے کہ آسمان سے اترو، اور اسی خیال کے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ لفظ کے معنی اوپر سے نیچے اترنے کی ہیں، پھر بھی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کے زمین پر ہونے سے مانع نہیں ہے، بلکہ دونوں باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سکونت کی جگہ یعنی جنت زمین کے باقی حصوں میں سے بلند ترین جگہ پر واقع تھی، اور وہاں جنت کی تمام آرائش و سہولیات موجود تھی، اور وہ جگہ درختوں، پھلوں، سایوں، نعمتوں اور خوشیوں سے بھی مزین تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہاں تم پر یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو گے نہ ننگے، یعنی آپ کے باطن کو بھوک لائق نہ ہوگی اور آپ کا ظاہر کپڑوں سے محتاج نہ ہوگا،
اور آگے فرمایا اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ، یعنی آپ کے باطن کو پیاس کی گرمی نہ چھوئے گی اور آپ کی ظاہر کو سورج کی گرمی نہ چھوئے گی۔ اور یہ قرآن کی وضاحت و بلاغت ہے۔ پہلے بھوک اور ننگ کو ساتھ بیان کیا، پھر پیاس اور دھوپ کو ساتھ بیان کیا، اس لیے کہ دونوں کی آپس میں مناسبت و ربط ہے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش صادر ہو گئی تو ان جنتی آرائش سے آپ کو ایسے زمین میں اتار دیا گیا جہاں محنت و مشقت، بدقسمتی و سختی، امتحان و آزمائش تھی، اور وہاں لوگوں کے اندر دین میں، اختلاف میں، اعمال میں، معیشت میں، اقوال میں، افعال میں، غرض ہر چیز میں ایک دوسرے سے اختلاف و پھوٹ تھا جو عذاب کی ایک قسم ہے۔ تو خیر اس مذکورہ بات سے یہ مدعا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمینی جنت میں تھے، پھر لغزش کی وجہ سے ان کو زمینی مشقت میں ڈال دیا گیا، اور اس طرح اللہ کا قرآن میں یہ فرمان ہے کہ تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک ٹھکانہ ہے۔ تو اس فرمان سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو لازم نہیں آتا کہ پہلے آدم علیہ السلام آسمان میں تھے، پھر زمین میں بھیجا گیا، کیونکہ اس طرح تو بنی اسرائیل کو بھی یوں حکم ہوا، اور ہم نے اس فرعون کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ تو دیکھیں کہ یہاں بھی زمین میں رہنے کا فرمایا، تو اس سے یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ یہ آسمان سے اتارے گئے۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر رہنے کا جو حکم، اس سے یہ نہیں مراد ہو سکتا کہ آسمان سے زمین میں آنے کا حکم ہے۔ تنبیہ یاد رکھنا چاہیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس مذکورہ رائے و خیال سے منکرین جنت و جہنم کی تائید کسی طرح نہیں ہوتی، کیونکہ اس رائے سے یہ کہاں لازم آتا ہے اور کہاں سمجھ آتا ہے کہ یہ آج اندر جنت و جہنم کے وجود کے منکر ہیں، بلکہ اس خیال کے بزرگوں اور علماء سے آج میں بھی جنت و جہنم کا وجود منقول و ثابت ہے، جیسا کہ بہت سارے آیات و حدیث صحیح سے اس عقیدے پر وضاحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جزاک اللہ خیر۔ بھائیو، اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے۔ جزاک اللہ۔